بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اسٹیٹ ویوز سے میں ہوں کاشف میر. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصر ڈار صاحب. ناصر ڈار صاحب آزاد کشمیر میں 5 سال وزیر رہے. مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق. لاہور کے رہائشی، مہاجر مقیم پاکستان ہیں. ایل اے جو 34 ہے جموں، وہاں سے الیکشن لڑتے ہیں. ایک الیکشن انہوں نے جیتا، ایک الیکشن انہوں نے ہارا. ان کے ساتھ مہاجرین کے ایشوز کے اوپر بھی بات کریں گے، عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک کے اوپر بھی بات کریں گے، مسلم لیگ نواز کی سیاست پہ بھی، آزاد کشمیر کی گورنرز کے اوپر بھی، اور جو اگلے انتخابات ہیں ان کے اوپر بھی. ناصر ڈار صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ. کھٹے میٹھے سوالات ہوں گے. کوئی بات نہیں صاحب، حاضر ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آج آپ آئے اسلام آباد، اور یہاں پہ آپ ہیں، آپ رہائشی لاہور سے آئے ہیں انٹرویو کے لیے اسلام آباد میں. الیکشن لڑنے ہیں آپ نے آزاد کشمیر کے. یہ پارٹی آپ کی، آپ نے ظفرآباد میں کیوں نہیں آپ کو بلاتی؟ میرے خیال سے سہولت کے لیے انہوں نے کہا کہ لوگوں نے کراچی سے بھی آنا ہوتا ہے، دور شہر سے بھی مشکل ہوتا ہے. بنانا چاہیے تھا، پارٹی کو بلانا چاہیے تھا. تو آپ کا جو انٹرویو ہوا وہ کیسا انٹرویو ہوا؟ کون لوگ بیٹھے تھے انٹرویو میں؟ سینئر قیادت تھی، قادر صاحب تھے، قیادت صاحب تھے، ڈاکٹر نجیب صاحب تھے، مشتاق ناز صاحب تھے، طارق فاروق صاحب تھے. کیا سوال پوچھتے ہیں ویسے؟ میرے سے تو انہوں نے دونوں کا 2 دفعہ آپ نے الیکشن کنٹیسٹ کیا، تو آپ بتائیں کہ کیا حلقے کا. تو میں نے بتایا ان کو کہ حلقے میں 21 کا الیکشن کیوں ہارے، اس کے بارے میں تھوڑا سا پوچھا، اور تھوڑا سا ہیومرس بھی میرے خلاف چلی ہے کہ جب مہاجر نہیں، تو اس کے بارے میں چند ایک سوال پوچھے انہوں نے مجھ سے. تو ویسے آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ ٹکٹ آپ کے علاوہ کسی کو نہیں مل سکتا؟ ٹکٹ جس کو بھی پارٹی دے گی، میرا اس میں کوئی ایسا کوئی ذاتی وہ نہیں ہے. کسی اور کینڈیڈیٹ کو پارٹی ٹکٹ دیتی ہے، آپ اس کو سپورٹ کریں گے؟ الیکشن کمپین نواز صاحب نے یہی سکھایا ہے، ڈسپلن پارٹی کے اندر ڈسپلن ہے. پارٹی کے ہم ساتھ ہیں، ہم کسی اپنی ذات کے لیے نہیں ہے. پارٹی ٹکٹ دے گی، پارٹی ٹکٹ دے گی، الیکشن لڑیں گے. نہیں دے گی تو نہیں لڑیں گے. آپ کے بزرگ مسلم کانفرنس میں رہے، جی آپ خود مسلم کانفرنس میں رہے، پھر مسلم لیگ نواز جب بنی آپ مسلم لیگ نواز کا حصہ بن گئے. جی ایسا ہی ہے. لاہور کے اندر ڈار صاحب، ڈار فیملی ایک تو جو میاں فیملی کے بہت قریب ہے جی، اور آپ کی جو چھوٹی بہن ہے، سسٹر ہیں کرن ڈار، جی وہ ممبر نیشنل اسمبلی بھی ہیں، میرا خیال ہے ایک پارلیمانی کمیٹی کی وہ میرا خیال ہے سیکٹری بھی ہیں. آپ کی فیملی سیاست کے اندر بڑی بااثر ہے لاہور میں. کیا اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ آپ کشمیری فیملی سے ہیں اس لیے میاں فیملی کے قریب ہیں؟ ایکچولی نا یہ یا کوئی آپ کی کوئی پولیٹیکل اس کے اندر کوئی سیگریفیکیشن بھی غلطفہمی دی جاتی ہے. میں پہلے بھی کہا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے کہ 9 نومبر 1990 میں پہلی دفعہ شہباز صاحب ہمارے حلقے میں آئے اور انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا، پہلا الیکشن کنٹیسٹ کیا. تب سے لے کے پھر اس کے بعد تحریک نجات ہوئی، پھر مشرف کا دور آیا، پھر اور بہت سے کرائسز آئے. تو سب میں اللہ کے کرم سے، جب کیونکہ اندرون شہر سے میں رہنے والا ہوں پرانا، تو وہاں پہ جب دیکھا تو سب لوگ چھوڑ گئے. تو پھر بعد میں اور سعد رفیق صاحب ہی رہ گئے تھے شہر میں. پیچھے مڑ کے دیکھتے تھے کوئی بندہ تھا نہیں. تو پارٹی کے ساتھ مخلص رہنا، اگر آپ پارٹی کے ساتھ مخلص نہیں تو پھر آپ کسی کے ساتھ کیا مخلص ہوں گے؟ آپ اپنے ساتھ بھی مخلص نہیں. جیل شیل بھی کاٹی، مقدمے بھی بھگتے. بالکل، بغاوت کا پرچہ بھی ہوا، دہشت گردی بھی ہوئی، مار بھی کھائی، 16 ٹانکے بھی سر پہ لگے، ہاتھ بھی کٹے، مار بھی پڑی. ان سارے پروسیس سے گزر کے کس کی محبت میں؟ نظریے کی محبت میں. کیا نظریات؟ ہاں، نظریے محبت. دیکھیں، جو یہ پارٹی ہم سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ ہی ایسی پارٹی ہے، اور میاں نواز شریف صاحب، میں کیونکہ میرا تعلق زیادہ شہباز صاحب کے ساتھ ہے، تو میں نے ان کو کام کرتے ہوئے دیکھا 1990 میں جب وہ خالی ایم این اے تھے، پھر بعد میں چیف منسٹر پنجابی والے ملک تھے. ان کا طریقہ کار بڑا ڈفرینٹ ہے. تو میں نے ان سے کام ہی سیکھا. تو مجھے اچھا لگا کہ کیونکہ میں نے صداق صاحب کو بھی دیکھا ہوا ہے، وہ بھی کشمیر کے بہت سے سکندر یاسر صاحب کے ساتھ بھی ہم بچپن میں سارا گزارا. وہ پاکستان لاہور میں آتے تھے، ہمارے طرف رہتے تھے. تو لیکن میاں نواز شریف صاحب ایک ڈفرینٹ پایا میں نے. اس کا مطلب آپ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کی شخصیت کے ساتھ ہیں، ان کے کام کاج کو پسند کرتے ہیں. لیکن مسلم لیگ کا نظریہ کیا ہے؟ یہ آج تک ہمیں سمجھ نہیں ہے. نظریہ کیوں نہیں ہے؟ کون سی نظریاتی خدمت کرنا جی، عوامی خدمت کرنا، اور جو ثابت کیا عوامی خدمت کی ہے جی. مسلم لیگ جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے. کیوں نہیں رکھتی؟ اتنی مارے کھانے کے بعد کچھ نہ کچھ تو چیز سیکھنی پڑتی ہے نا. سیکھی ہے نا، کچھ نہ کچھ چیزیں سمجھ آئیں نا. جیل کاٹنے کے بعد بھی کیا کرنا پڑتا ہے. آئین اور پارلیمان پہ یقین رکھتی ہے. کیوں نہیں رکھتے جی؟ آپ کو بعض دفعہ بعض سے کڑوے گھونٹ پینے پڑتے ہیں لوگوں کو خدمت کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب، آپ کا تعلق لاہور سے ہے، یہ بتائیں. جی، دل پہ ہاتھ رکھے. جی جی جی.
کہ یہ جو پچھلے الیکشن تھے جی جی آپ کی پارٹی لاہور سے الیکشن جیتی تھی, ساری سیٹیں کون سا جیتی الیکشن؟ تھی. یہ جو جنرل الیکشن تھا. اچھا آپ پاکستان دیکھیں, میں ریسنٹلی الیکشن ہوا بالکل, میں ریسنٹ کی بات نہیں کر رہا, چلیں آپ جنرل الیکشن دیکھیں جی. میرا حلقہ حمزہ صاحب کا حلقہ تھا. جب آپ اپنی گلی کا بتا سکتے ہیں, پورے حلقے کا تو نہیں بتا سکتے, آپ تو ہیومرز لے سکتے ہیں اور جج کر سکتے ہیں. تو مجھے اتنا پتا ہے کہ جو حلقہ تھا جو ہمارا, جس میں کبھی ہم 50,000 لیڈ سے جیتے تھے, 5,000 کی لیڈ سے جیتے, 6,000 کی لیڈ سے جیتے, اتنے کام کرنے کے باوجود ہی. تو لیکن ایسا پرسیپشن بنا دیا گیا جیسے پتہ نہیں کوئی بے ایمانی ہوئی ہے یا کہ فارم 47 نہیں بنے. نہیں, فارم 47 میرا راشد الیکشن نہیں جیتی. اب دیکھیں نا, کوئی یہ بنا کہ حمزہ صاحب الیکشن نہیں جیتے. آئی ڈونٹ بلیو دس تھنگ, کیونکہ ہم وہاں پہ کھڑے تھے نا. نواز شریف صاحب الیکشن نہیں آ رہے. کیوں آ رہے؟ کس نے؟ یاسمین راشد سے الیکشن نہیں آ رہے. یہ بالکل آپ مغا لیں فارم پہ. آپ دیکھیں نا, اب فارم 47 تو آپ کے الیکشن کمشنر کے بنوائے ہوئے ہیں نا. ہمارے کہاں سے بنائے؟ فارم 45 بھی دیکھ لیں نا, ہمارے پاس فارم 45 بھی ہے. کوئی مانگے تو صحیح نا, خالی آپ ایک ہوا میں جا کے مانگنے والے آپ نے خود مینیج کیے. مسلم لیگ کے بارے میں تو مشہور ہے کہ یہ امپائر پہلے مینیج. دیکھیں میری بات سنیں, میاں صاحب نے کہہ دیا تھا کہ آپ گورنمنٹ بنا لینا, اگر آپ کو کوئی شک ہے 47 میں, تو آپ کو چانس دیا تھا نا. کیوں نہیں آپ نے پیپر کے ساتھ مل کے گورنمنٹ بنائی؟ کیوں نہیں بنائی؟ اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ تھی. نہیں, اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ کب تھی؟ وہ تب کب تھی ہمارے ساتھ؟ اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہیں تھی تو نواز شریف صاحب ایئرپورٹ پہنچے تو آگے وہاں پہ پورا سسٹم کھڑا تھا, جی آپ بایو میٹرک لگائیں, آپ کو ریلیف ہے. ایسے کدھر ہوتا ہے؟ نہیں تو 2018 میں کیا ہوا تھا ہمارے ساتھ؟ 2018 میں لے کے جا رہے تھے, اس کا کیا جواب ہے؟ میری بات سنیں ڈاکٹر صاحب, جی ہم اگلے ٹاپک پہ بھی آتے ہیں. 2018 میں جو ہوا اس کا آپ نے ڈبل بدلا لیا ہے. نہیں, کوئی بدلا نہیں لیا. اس نے کام نہیں کیا, صرف باتیں کی. راجا نے صرف باتیں کی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ رات کو 55 روپے پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہوا. ہم وفاقی وزراء کی گفتگو سن رہے تھے 2 دن پہلے, وہ کہہ رہے تھے 28 دن کا ہمارے پاس فیول موجود ہے. وزراء پہ یقین کرتے ہیں نا, فیڈرل منسٹرز کے اوپر. وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس 28 دن کا فیول موجود ہے, کوئی ایمرجنسی نہیں ہے, بالکل نارمل ہے. اور اچانک 11 بجے پریس کانفرنس ہوتی ہے, جی 55 روپے مہنگا. ٹریولنگ ٹائم ہوتا ہے, کم سے کم 10 سے 15 دن لگتے ہیں آنے میں, اس لیے یہ مشکل کڑوی گولی تھی جو ہم نے لی ہے. لیکن اس سے ویسے افراتفری پھیلنے کا خدشہ ہے اور مہنگائی ہونے کا خطرہ. انشاءاللہ اگر کوئی جنگ کا بہتر ہوا تو یہ دوبارہ ریورس ہو جائے گا, انشاءاللہ جلدی ریورس ہو جائے گا اگر راستے بند نہ ہوئے. اب سعودی عرب کے ساتھ بھی ایک بات چلی ہے. لیکن آپ کی لیڈرشپ 9 روپے پیٹرول عمران خان کے دور میں مہنگا ہوتا تھا تو سڑکوں پہ آ جاتے تھے. کوئی جنگ بھی تو نہیں تھا, اتنی بڑی جنگ لگی ہے ایران میں. آپ دیکھیں پاکستان میں تو کوئی جنگ نہیں لگی ڈاکٹر صاحب. تیل کہاں سے آنا ہے؟ کس راستے سے؟ 28 دن کا ذخیرہ موجود ہے. 28 دن میں کیا کریں گے؟ 28 دن کے بعد کیا کریں گے؟ اب 28 دن فوراً تو نہیں آ جائے گا نا. آج خریدیں گے تو اس میں وہ رسک بھی ہے, وہ شامل ہے, تو وہ سارا کوشش کی ہے. اگر اور 2-4 کیا آپ نہیں سمجھتے نیگلیجنس ہے اس میں کوئی گورنمنٹ کے لیے انٹرنیشنل لیول پہ جو چیزیں اس میں نیگلیجنس کہاں سے آ گئی؟ اچھا ڈاکٹر صاحب ہم آتے ہیں واپس. جی آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے جی کہ آپ کے پاس ایک جعلی اسٹیٹ سبجیکٹ ہے, جعلی ڈومیسائل ہے, آپ کے اوپر کیس بھی ہوئے, آپ رہائشی ہیں پلندری گورا کے. آپ کے بارے میں مختلف چیزیں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ پلندری گورا کے رہنے والے ہیں اور آپ لاہور میں سیٹل ہوئے اور اپنے آپ کو کشمیری ظاہر کیا. چونکہ آپ مہاجر نہیں رہے, آپ آزاد کشمیر کے رہائشی ہیں. ڈار آپ کے مخالفین بھی کہتے ہیں کشمیری اصلی ہیں, جرمن ہیں, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ آزاد کشمیر کے رہائشی ہیں. اور جو لاسٹ جو امینڈمنٹ آئی تھی الیکشن میں, اور ان میں جو آزاد کشمیر کے رہائشی جو پاکستان میں الیکشن لڑتے تھے ان کو اہل نہیں قرار دیا, تو آپ پھر کیسے الیکشن لڑتے ہیں؟ اچھا مجھے یہ بتائیں, یہ کون ثابت کرے گا, کیسے پتہ چلے گا کہ 48 میں جو آیا تھا وہ ڈاکومنٹس ہی بتائیں گے نا کو کیسے ہے؟ ڈاکومنٹس ہیں تو میں کہہ رہا ہوں, اور میرے پاس کشمیر کے ڈاکومنٹس نہیں ہیں, 1980s کے ڈاکومنٹس ہیں جس میں والد صاحب کے بارے میں پتی مانگ سے وہ مائگریٹ ہو کے آئے تو 48 میں پونچھ سے پتی مانگ پونچھ کا ہی علاقہ, تو وہ 48 میں ہے. تب میرے والد صاحب میرا خیال ہے 10-11 سال کے ہوں گے. نہیں, آپ کے دادا اور آپ کے نانا یہ دونوں نے ہجرت کی تھی یا نہیں؟ نانا میرے شروع سے ہی لاہور میں تھے, میرے دادا نے ہجرت کی تھی پتی مانگ سے. مولانا عبد الکریم صاحب شہید ہوئے تھے, یہ آپ پونچھ کے پہلے بڑی مشہور شخصیت. ہاں, تو وہ میرے کزن تھے دادا کے نا, فرسٹ کزن تھے, اکٹھے رہتے تھے وہاں پہ. تو میرے ایک میرے تایا تھے خاتون سین ڈار صاحب اور ایک محمد سین ڈار. تب یہ 2 ہی بیٹے پیدا ہوتے ہیں دادا جان کے. تو یہ دونوں مائگریٹ ہو کے کشمیر لاہور آئے اور کشمیر اسٹیٹ میں وہاں پہ رہے. پلندری میں آپ کی کوئی زمین نہیں ہے؟ پلندری میں اگر زمین ہوگی تو باب اجداد کی ہوگی پرانی, ہماری میرے ذات کی کوئی نہیں ہے. جو بھی آبا و اجداد کا تو آپ کا تعلق پلندری سے ہے کوئی نہیں, میرا نہیں ہے, لیکن وہ کالے خان جمعہ خان کا انہوں نے نکالا ہے, تو میں انکار تو نہیں کر سکتا. اگر میں لندن رہتا ہوں تو میری زمین اگر کہیں ہو تو میری زمین نہیں ہوگی.
لیکن بات یہ ہے کہ 48 میں کہاں سے آیا, 90 میرے باوجود کہاں سے آئے. 1956 میں میرے والد صاحب لاہور سے میٹرک کرتے ہیں, تو اتنا کون سا تھا زمینیں ہماری یہاں. ڈاکومنٹ آپ کے پاس جینوین ہے؟ بالکل جینوین ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں اس کے اوپر کوئی کورٹ شوٹ بھی کورٹ میں کیس چل رہے تھے, کیا ہوا؟ 2021 میں میرے خلاف مختلف لوگوں نے کمپلین کی, اس میں پھر باقاعدہ اس کی پوری انکوائری ہوئی, 2-3 سال لگے انکوائری کو. ڈاکٹر صاحب مجھے تو یاد پڑتا ہے کہ جب فاروق اظہر صاحب پرائم منسٹر ہوتے تھے انہوں نے خود انکوائری کروائی تھی آپ کے خلاف. تو پھر کیا ثابت ہوا اس میں اگر کروائی؟ میرا خیال ہے انہوں نے 18 میں بھی کروائی تھی اور بعد 21 میں بھی انہوں نے 21 میں انہوں نے تو نہیں کروائی, 18 میں کروائی ہوگی تو پرائم منسٹر تھے, اپنے طور پہ کروائی ہوگی انہوں نے. لیکن 21 میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے خلاف باقاعدہ الیکشن کمیشن لاہور میں درخواست دی گئی, پھر کراچی میں دی گئی درخواست, پھر ٹربیونل میں درخواست دی گئی, پھر ہائی کورٹ میں درخواست دی گئی, پھر سپریم کورٹ میں درخواست دی گئی. سپریم کورٹ سے کیا فیصلہ؟ سپریم کورٹ سے پھر انہوں نے کہا کہ یہ فورم نہیں ہے, اس فورم کا یہ جو اسٹیٹس میں جائے, ایک تو الیکشن تھا 26 جولائی کو الیکشن تھا, 10 کو میرے حق میں فیصلہ ہوا, اس لیے مجھے الیکشن میں بھی تھوڑا سا مشکل پیش آئی 2021 کے. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ کیونکہ یہ فارم نہیں ہے تو یہ فارم دوبارہ واپس جائے, تو وہاں سے وہ واپس بھیجا انہوں نے بحالیات کو. تو اسسٹنٹ کمشنر بحالیات نے کوئی 2 سال کی کرنے کے بعد کوئی کافی طریقے پڑھی, اس کے اوپر وہ ڈاکومنٹ دیے, مخالفین نے بھی دیا, ہم نے بھی ڈاکومنٹ دیا. اس ڈاکومنٹ کی بیس کے اوپر وہ ڈاکومنٹ بھی جو وہ تھے امور کشمیر نے تصدیق کی اس کی, اور وہ 1980s کے ڈاکومنٹ تھے. اب 80s میں میرا خیال 13 سال کا ہوگا. اب میں نے تو 13 سال کے میں تو جعلی ڈاکومنٹ میں نہیں بنا سکتا تھا. پھر 1956 میں میرے والد صاحب نے میٹرک لاہور سے کی. اب یہ ہسٹری ہے, اور میٹرک بھی پرائیویٹ نہیں کی, باقاعدہ اسکول سے کی. تو یہی چند پروف ہوتے ہیں. میرے دادا جان کی 1970 کے پاسپورٹ لاہور کے ہیں, اور وہ جب حج پہ گئے وہ بھی میرے پاس ڈاکومنٹ اصلی ہیں. یہ بتائیں آپ کا بزنس کیا ہے؟ ہاں بزنس میں میرا آٹو پارٹس کا بزنس ہے. میرے والد صاحب شروع سے ہی کوئی فیکٹری شیکٹری ہے؟ جی چھوٹی سی فیکٹری ہے ہماری. اچھا گزر بسر ہو؟ دال روٹی بڑی اچھی گزرتی ہے. مجھے ایک چیز اور یاد پڑتی ہے جی, جب 16 سے 21 کی اسمبلی میں آپ تھے جی, تو اس وقت چودھری سعید صاحب تھے جو میرپور سے ممبر اسمبلی تھے اور وزیر بنے. انہوں نے ایک وہ لایا بل لایا جی, جی, ممبران اسمبلی اور وزراء کی مراد میں اضافے کا. جی آپ کو یاد آئی ہے؟ بالکل یاد آئی ہے. تو آپ نے اس کی مخالفت کی بطور وزیر, کیا وجہ تھی؟ آپ کو پیسے اچھے نہیں لگتے تھے یا کیا مسئلہ تھا؟ نہیں, میں یہ چاہ رہا تھا کہ دیکھیں بات یہ بڑی ایک لمبی بات ہے لیکن مختصر سی بات ہے کہ ہم چودھری بننے آئے تھے, ہم ملازم بننے نہیں آئے تھے. میں تو اس نیت سے آیا تھا یہاں پہ کہ ریاست کے لیے کوئی ڈلیور کروں گا. میری بالکل یہ ایسی بات, پیسہ تو ہم کما رہے ہیں, وہاں پہ بھی کما رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, بزنس کرنے کے لیے سیاست نہیں آئے تھے ہم. تو اس لیے میں نے کہا تھا مراد جو ہے کیبنٹ میں بھی آپ نے احتجاج کیا تھا, اس کو کوئی فائدہ ہوا تھا؟ بل تو پھر بھی منظور ہو گیا تھا. ہو گیا, لیکن میں نے اپنا تو ریٹرن میں دے دیا تھا کیبنٹ. آپ پینشن کی بھی مخالفت کرتے تھے کہ ممبران اسمبلی کو پینشن نہ ملے. نہیں ملی. آپ خود پینشن لیتے ہیں, 5 سال تو آپ اسمبلی میں نہیں ہیں, لیتے ہیں؟ بالکل لی ہے میں نے پینشن لیتے ہیں. لی ہے پینشن لی ہے. کیوں لی ہے؟ جب آپ مخالفت کرتے تھے پھر لی کیوں ہے؟ نہیں, بات یہ ہے کہ یہ سسٹم میں آئی ہے, میں نے نہیں لی. مجھے خالد ابراہیم صاحب بھی مجھے آج یاد ہے, وہ بھی اس کے مخالف تھے اور انہوں نے لی بھی نہیں تھی. لیکن کیونکہ یہ چیز ہو گئی, لیکن یہ روزوں کے دن میں آپ میرا انٹرویو لے رہے ہیں تو میں اللہ جانتا ہے کہ وہ کوہالہ سے ادھر نہیں آئے پیسے, کوہالہ سے ادھر نہیں آئے الحمدللہ. یہ میرا ذاتی ہے, میں اس کو کہنا چاہیے وہ ریاست کے ہی تھے, ریاست میں ہی رہ گئے پیسے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ آزاد کشمیر میں وزیر تھے, بالیات کے بھی, بعد میں فشریز کے, وائلڈ لائف فشری میں. جی آپ کیبنٹ ممبر تھے. جی, آپ مخالفتیں کرتے تھے جگہ جگہ کے اوپر, مختلف بل آتے تھے اس کے اوپر مخالفتیں کرتے تھے. آپ نے کتنا بجٹ خرچ کیا؟ مجھے اصل چیز یہ بتا دیں, کیونکہ آزاد کشمیر کے جو عوام ہے, آزاد کشمیر میں ایک مزاحمت کی تحریک چل رہی ہے پچھلے 3 سال سے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مہاجرین کے یہ جو 12 نمائندے ہیں یہ ایک تو ہمارے اوپر آ کے مسلط کر دیے جاتے ہیں, یہ ایلین ہیں, اور دوسرا یہ آتے ہیں فنڈ بھی لے جاتے ہیں. پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے بطور وزیر, بطور ممبر اسمبلی 5 سال میں کتنا جو بجٹ تھا اس کا استعمال کیا مہاجرین کے اپنے حلقے میں, چونکہ آپ کا حلقہ بہت بڑا ہے نا. اچھا تھوڑی سی بات میں آپ بتا دوں, میں 10 میں تقریباً 10 کروڑ کا ملتا تھا 2 سال کا اس میں. تو میں واحد بحالیت کا وزیر تھا جس نے ریاست میں پیسے زیادہ لگائے, اور یہ باتیں ڈاکومنٹ سے آپ دیکھیں کہ میں نے کتنے پیسے لگائے. جہاں تک میں نے اپنے حلقے کے لیے کیا تو میں ریاست کا وزیر تھا, اپنے حلقے کا وزیر نہیں تھا. نہیں آپ نے کوئی کوٹلی میں بھی کوئی جا کے تو وہاں پہ بھی کوئی بڑی اسکیم کی ادھر کی, پھر باغ میں نے اوپر جا کے بھی کی. وہاں پہ میں نے دیکھا جن کو ایک سیلاب تھا, وہاں پہ کوئی 30 لاکھ روپے 40 لاکھ روپے دیا. اور میں واحد آدمی تھا جس نے جب حال ہی میں تمام لوگوں کوشش کی کہ ریاست میں جتنے سے جتنے زیادہ پیسے لگتے. میں اس کے بنیادی طور پر میں اس کے مخالف ہوں, پیسے ریاست کے باہر نہیں جانے چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے یہ سوچ رہے ہیں کہ میری خوش قسمتی ہے
کہ پاکستان میں جو لیڈرشپ ہے، میں نے جو بھی پیسے مانگے اپنے حلقے کے لیے انہوں نے مجھے دیے، اور میں کچھ خدمت کر سکا جنگ کے لوگوں کی. لاہور میں اتنی زیادہ ضرورت نہیں تھی. آزاد کشمیر کے بجٹ کا آپ نے حلقے میں استعمال کیا؟ وہ تقریباً 50 لاکھ کا ملتا تھا سال کا. میں اس میں کیا ہوگا، میں جب ناظم تھا تو مجھے چھوٹے سے حلقے میں 180 ملازم تھے میرے انڈر، اور 40-50 لاکھ تو ویسے مل جاتا تھا. تو اب پورا پاکستان 117 ڈسٹرکٹ ہے میرے پاس، جسے آپ کا حلقہ کیا ہے، کدھر ہے؟ پورا سندھ، پورا بلوچستان اور 10 ڈسٹرکٹ پنجاب کے. اب آپ مجھے بتائیں کہ 50 لاکھ سال کا بس کیا کروں اس کا. اچھا، آپ کے حلقہ انتخاب کے اندر یہ جنگ بھی آتا ہے، اور جنگ میں کشمیری بہت بڑی تعداد میں آباد ہیں جی. کتنی وہاں پہ بستیاں ہیں، کس قسم پر 45 کالونی ہیں جی وہاں پہ. اچھا، اور ایک کالونی دوسرے کالونی سے تقریباً 50 کلومیٹر 40 کلومیٹر دور ہے. تو ان کو کیا پنجاب کے جو وسائل ہیں وہ وہاں پہ استعمال نہیں ہوتے؟ آپ اگر جائیں گے دیکھیں، یہ لوگ جہاں پہ بات کرتے ہیں ریاست میں، آپ وہاں پہ جائیں، تھل میں جائیں، مختلف کالونی میں جائیں. جب میں گیا تھا 2016 میں تو کوئی سولنگ بھی نہیں تھی، وہ ریت کے اس میں مجھے اچھی طرح یاد ہے. پنجاب گورنمنٹ نے ان کو بڑا محروم رکھا. پنجاب گورنمنٹ نے کیا محروم رکھا؟ وہ تھل میں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوگا، بہت پہلے فیصلہ کیا ہوگا. پنجاب کی حدود ہے نا. نہیں، پنجاب کی حدود تو آپ تو لیڈرشپ کی طرف جا رہے ہو. وہ 60s میں جب وہاں پہ رہے تو کس پارٹی نے فیصلہ کیا؟ 25 پارٹی کی بھی تھی. دیکھیں نا، پنجاب پاکستان کا سب سے باوسائل علاقے سے کشمیری آئے، ان کو تھل میں بھیج دیا. یہ کنہوں نے یہ فیصلے کیے؟ کیوں کیے؟ تحریک آزادی کے مفاد میں کیے. تو پھر یہ منگلا والوں کو کیوں بھیجا سکو تھا اچھی جگہوں پہ؟ ان کو بھی تو ادھر بھیجتے نا، کسی زرخیز علاقہ میں بھیجتے. ان کے ساتھ ظلم کیوں کیا ہے یہ؟ نہیں، تو اس کا مطلب ہے جو جنگ میں اور تھل میں رہنے والے جو 7,500 کشمیری ووٹر ہیں، جی ووٹر ہیں، اور کم سے کم اگر یہ ووٹر ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آبادی وہاں پہ 15-18-20 ہزار کی آبادی ہوگی. ٹھیک ہے، آبادی اس سے زیادہ ہوگی، 30,000 کی آبادی ہوگی، زیادہ ہی ہوگی. ان کے ساتھ سب سے پہلا ظلم تو کس نے کیا؟ گورنمنٹ آف پاکستان نے، کہ ان کو ایسی جگہ پہ بھیجا کہ جہاں پہ وسائل نہیں تھے، بنجر علاقہ تھا. دوسرا ظلم ان کے ساتھ پنجاب کی گورنمنٹ نے کیا کہ جن کی حدود میں وہ لوگ قسم پسری کے عالم میں رہ رہے ہیں، ان کے پاس سڑکیں نہیں، ان کے وہ کیمپوں میں رہ رہے ہیں، خیموں میں رہ رہے ہیں، ان کے پاس روزگار نہیں. پھر تیسری ذمہ داری آتی ہے آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کے اوپر. میں نہیں سمجھتا آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کی ذمہ داری آتی ہے، اس لیے کہ یہ خود ایک چھوٹی سی ریاست ہے، اس پہ اتنے فنڈز نہیں ہیں کہ وہاں جا کے لگایا جا سکے. یہ وہاں پہ مقامی صوبوں کو ہی کرنا چاہیے. میں تو اس کا پہلے بھی قائل تھا، اور میں نے ریٹرن میں یہ لکھا بھی تھا 4 صوبوں کے. یہ آپ نے کب لکھا تھا؟ یہ 2018 میں نے لکھا تھا بطور وزیر. کیا لکھا تھا؟ میں نے یہ لکھا تھا چیف منسٹر کو، میں نے یہ لکھا تھا، ریکویسٹ کی تھی کہ یہ ریاست کے اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ان کی بحالیت کے لیے کچھ کیا جا سکے. تو یہاں پہ جو جتنی بھی ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنتی ہیں تو اس میں اگر 1% کوٹا دے دیا جائے ان کو، جس میں لو ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے اس میں، تو تاکہ جو بے گھر لوگ ہیں تو ان کو وہ رکھا جائے وہاں پہ، اور بجائے اس کے کہ اس ریاست کے پیسے ادھر جائیں. اور میں اس سے کہ بالکل 100% تب بھی شور تھا. لیکن اب کیونکہ ذرا ماحول ڈفرینٹ ہو گیا، اگر اللہ نے موقع دیا تو کوشش کریں گے کہ یہ بات امپلیمنٹ ہو جائے، اور یہی ایک اچھا طریقہ کار ہے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور بتائی کہ بڑی آواز اٹھتی ہے کہ مہاجرین کے حلقوں میں بہت بڑی تعداد میں جعلی ووٹ بنے. ابھی آپ کے حلقے کے اندر بھی جعلی ووٹ ہے؟ حقیقت ہے جی، حقیقت ہے. سارے نہیں، مطلب مثال طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے کراچی میں سارے جعلی ووٹ بنتے تھے، جو کہ 2018 کے بعد کیونکہ صرف اب مہاجری ووٹ بن سکتے تو کم ہوئے. لیکن لاہور میں ہوا ہے ایسا. اب جنگ میں نہیں ہو سکتا کیونکہ کالونی میں سب جانتے ایک دوسرے کو. سرگودا میں تھوڑا سا شہر میں ہوا ہے، لیکن خوشاب وغیرہ میں نہیں ہوا کیونکہ وہ منگلا افیکٹڈ تھے، لوگ سارے آئے تھے. کراچی میں، حیدرآباد میں، اور کچھ کا میں سمجھتا ہوں کہ کوئٹہ میں بھی جعلی ووٹ، لیکن کم ہے وہ. لیکن لاہور میں اس دفعہ بہت ہوا 2021. اس کا مطلب یہ ہوا ڈار صاحب کہ عوامی ایکشن کمیٹی ٹھیک کہتی ہے کہ یہ تو جعلی ڈومیسائل، جعلی اسٹیٹ سبجیکٹ پہ بہت بڑی تعداد نہیں ہے. ڈومیسائل جعلی نہیں ہے، اسٹیٹ سبجیکٹ ہے. نہیں، اسٹیٹ سبجیکٹ جعلی نہیں بنے. میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ ووٹ جعلی کیسے بنے. ہاں یہ بتائیں ووٹ سے جعلی کیسے بنے. سر اسٹیٹ سبجیکٹ جنرل بنے ہوئے ہیں، اس کے بعد تصویریں لگ کے لوگوں نے ووٹ درج کروائے ہیں. کوئی اسٹیٹ سبجیکٹ جعلی نہیں بنا ہوا. جو بھی اسٹیٹ سبجیکٹ بنا ہے اس کا ایک ریکارڈ. میں تو خود چاہتا تھا اس کو کمپیوٹرائز ہونا چاہیے، اور میں بحالیت ہوتے ہوئے یہ میں تجویز پیش کی تھی. جب آپ کہتے ہیں اختلاف، تو پھر میں اختلاف اسی بات ہوتا نا، اس کو کمپیوٹرائز کر دینا چاہیے تھا. ابھی تک ہم جعلی کا آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک ڈاکومنٹ کسی کا میرا بنا ہوا ہے، اس کے اوپر تصویر لگا کے نام کسی اور کا لگا کے کسی نے فرضی اس کی فوٹو بھی لگا کے تو سیسر بنا کے اس کا ووٹ کیا تک ویسے وہ اب کراس چیک ہوگا میرپور سے. ویسے میں آپ کو ایک خبر اور دوں. جی بتائیں. یہ ہمارے راول پنڈی سے جاوید بٹ صاحب سابق وزیر ممبر اسمبلی ہیں. جی انہوں نے کوئی 172 کے قریب اسی طرح کے ان کے بیٹے نے، جی، انہوں نے مل کے نا
کسی کے اصلی جو ایسے ہی سبجیکٹ تھا اس میں سے تصویر اڑائی, ایک ہی فارم نیچے سے نام اڑائے, وہی فارم, اچھا وہی اس کے اوپر لکھے ہوئے وہ جو نمبر لکھا ہوتا ہے وہی لکھا ہے, ڈیٹ وہی ہے, نیچے افسر سائن کرنے والا وہی ہے. 172 لوگوں کے انہوں نے ووٹ درج کرانے کی بدقسمتی ہے. اور اس کے اوپر ابھی ایف آئی اے جو ہے وہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن شروع کر رہی ہے. وزارت امور کشمیر نے ایک لیٹر لکھا ہے, بالکل ہونا چاہیے کہ یہ لکھا ہے. میں کہتا ہوں جس نے بھی کیا اس کو بالکل بہائنڈ دا وار ہونا چاہیے. جس نے بھی ایک بھی ووٹ جعلی بنوایا ہے اس کو ہونا چاہیے. آپ نے بھی بنوائے؟ ایک بھی نہیں بنایا الحمدللہ, ایک بھی نہیں بنایا. کسی کی سفارش نہیں کی, کسی کی سفارش نہیں کی. لوگوں نے اپروچ کیا, پوچھنے میں وہ حالیہ میں نہیں لوگوں نے اپروچ کیا آپ کو کہ جعلی بنا کے دیں؟ میرے تک ہمت ہی نہیں کسی کی, میں کہوں میں خود جعلی بنانے کا حق میں نہیں ہے تو کیوں کر رہے ہیں ہمیں سے ہمت. کسی کی ہمت نہیں مجھے جعلی ووٹ بنائے. 2021 میں بڑے چاند میں نے کہا نہیں بنانا بھائی, الیکشن آپ سے کوئی بات نہیں. کہ آپ نے الیکشن نہیں جیتنا جعلی میں کہا میں نہیں بناؤں گا. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں, آپ ابھی الیکشن لڑنے کے لیے جا رہے ہیں, کیا پتہ کل سیٹیں بچتی ہیں نہیں بچتی الیکشن تک, تو یہ بات الگ ہے. اگر الیکشن لڑتے ہیں جی, ممبر اسمبلی بن جاتے ہیں, نون لیگ گورنمنٹ بنا لیتی ہے جی, آپ کو کوئی پورٹ فولیو نہیں ملتا, کوئی بات نہیں, آپ کو گاڑی نہیں ملتی, نہ ملے, آپ کو وزارت نہیں ملتی, 4 گاڑیاں آلریڈی میرے گھر کھڑی ہیں تو مجھے گاڑی کی کیا ضرورت ہے. بطور ممبر اسمبلی اپنی گاڑی پہ مظفرآباد آنا جانا کیوں نہیں آئیں گے, ریاست کے لیے آئیں گے, صرف ریاست کا شوق ہے, کسی ذاتی نا کا کوئی شوق نہیں ہے. یہ بات آپ باقی ممبران اسمبلی کو کہیں گے بھی کہ جی آپ اسی طرح سے ہیں اوپن ہارٹ. دیکھنا ہم جہاں رہتے ہیں ان صوبوں کو کہنا چاہیے. میں یہ بالکل کہ میں اس چیز میں اگر کوئی نہیں, اگر ریاست سمجھتی ہے میں وزیر نہیں بن سکتا نہ بنائے, لیکن اگر ہم الیکشن لڑ کے ہیں تو پھر بنانا تو پڑے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا نہ بنا تو اب بھی میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں, باقی کی بات نہیں کر رہا, لیکن میرا بنا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن میری کوشش ہے, میرا خواہش ہے کہ ریاست کے لیے کچھ کر سکیں, ریاست کے لیے کچھ کر سکیں. اگر ہمارے باوجداد نے شہادتیں دی ہیں تو اس کے لیے کچھ کر سکیں. پونچھ میں دوسرا میں نام بول رہا ہوں, خواجہ سجاد صاحب ہمارے پہلے تھے, وہ پونچھ سیکٹر میں جنہوں نے انڈین فوج کو مارا بھی تھا, وہ بھی شہید ہوئے تھے, لندری سے تھے وہ. میرے شہید ہونے سے 15 دن پہلے میرے گھر میں سے مل کے گئے تھے ہم وہ. تو یہ چیزیں ہماری. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آپ کی پارٹی اگلی گورنمنٹ بنانے جا رہی ہے؟ انشاءاللہ مجھے نظر مہاجرین کی سیٹوں کی بنیاد پہ اوپر جو رانا ثناءاللہ صاحب کشمیر سے لیں گے جی, کشمیر سے دیکھ نظر آئیں گے آپ کو. کشمیر کا ماحول چینج ہو گیا, چینج ہو گیا, بالکل چینج. پیپلز پارٹی کی حکومت نے چینج کر دی ہے, ایٹماسفیئر چینج ہو گیا. نہیں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بالکل غلطی کر لی انہوں نے ایک, میں سمجھتا ہوں انہوں نے غلطی. ویسے یہ بتائیں انوار صاحب کی گورنمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جو وہ ایم ایل ایز کی گورنمنٹ تھی, وہ کوئی بھی نہیں رکھتے تھے, ان کا کوئی منشور نہیں تھا. سب سے اچھا پرائم منسٹر کس کو سمجھتے ہیں جے کے کی تاریخ میں؟ مشکل سوال ہے آپ نے کر دیا, کیونکہ میں نے تو, میرے کپتان تو فاروق احمد صاحب ہی رہے ہیں, اور اکثر ان کے ساتھ میرا گلا شکوہ ہی رہا ہے. 100 خوبیاں بھی تھی, خامیاں بھی تھیں. شاید وہ سمجھتے تھے میں کشمیری نہیں ہوں, اب ان کو میں یقین ہو گیا میں کشمیری ہوں. کسی نے غلط بریفنگ کی تھی, ان کو کوشش کی انہوں نے بہت اچھے کام کیے جی. سب سے اچھا سیاستدان کون تھا آزاد کشمیر میں, آپ نے کس کو محسوس کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ سردار سکندر یاسر تھے جو تھے نا, بہترین ایڈمنسٹریٹر تھے, اور بہترین ڈیولپمنٹ کے وہ ماسٹر تھے. انہوں نے خالی یہاں پہ نہیں, انہوں نے مہاجرین کے لیے بھی بہت ڈیولپمنٹ کی. اچھا, بالکل وہ سوچ رکھتے تھے. میں سکندر یاسر کو آئیڈیل سمجھتا ہوں. یا چودھری غلام باد صاحب کا سنا کرتے تھے والد صاحب کے منہ سے, اپنے نانا کے منہ سے, کہ چودھری غلام باد صاحب بہت اچھا. لیکن سکندر یاسر سے تو میں خود ملا بھی ہوں. اگلی گورنمنٹ بنتی ہے تو کون وزیر اعظم ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ جو ہمارا صدر ہوگا وہی بنے گا, جو روایت چلتی آ رہی ہے. شاہ غلام بادشاہ صاحب صدر ہوں گے, یہی ہوں گے وزیر اعظم انشاءاللہ. اگر نہ ہوئے تو کیوں نہ ہوئے؟ دیکھیں فیصل راٹھور صاحب جونیئر 3 آدمی تھے, سینئر, ان کے پاس اوپر لوگ تھے. وہاں سے کراچی سے بیٹھ کے فیصلہ ہوا, میں میاں صاحب کو 36 سال سے کراچی سے بیٹھ کے فیصلہ ہوا. یہ چودھری یاسین صاحب, یہ یعقوب صاحب, یہ لطیف احمد صاحب اڑ گئے. دیکھیں بات, صدر انہوں نے بنایا نا. نہیں, صدر تو چودھری یاسین صاحب کو بھی بنایا گیا تھا. نہیں سر, وہ تو تھوڑی دیر کے لیے آئے نا. اب اگر میرسٹی ہوں گی, ویسے آپ کی پارٹی رجسٹ کر سکتی ہے اگر کوئی ایسا فیصلہ ہوتا ہے؟ کس معاملے میں؟ کہ آپ کے کسی جونیئر کو صدر بنا لیں, وزیر اعظم بنا لیں. میرا نہیں خیال کہ بنے. میاں صاحب میرٹ پہ بلیو رکھتے ہیں, نہیں بنے گا. میرٹ کیا ہے میاں صاحب کا؟ میرٹ کیا بھی اب اسٹرگل دیکھیں. سائزن کی شاہ غلام صاحب نے مار کھائی ہے, طارق فروخ صاحب سینئر آدمی ہیں, ڈاکٹر نجیب صاحب سینئر آدمی ہیں, فاروق صاحب نے باری لگا لی, بس ٹھیک ہے, اٹس آل رائٹ. بندے کو جانا چاہیے, 2 کا 3 پر نہیں بننا چاہیے, بننا ہی نہیں چاہیے. میں تو اس کا قائل ہوں, مجھے تو امریکن پسند ہے, 2 سال نہیں بنتے, بس ختم. ہاں ویسے سیاست سے ریٹائرمنٹ لیں گے؟ کس بارے میں؟ جب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں امریکن سسٹم پہ بلیو. دیکھیں جب مجھے پتا چلے گا کہ میں وزیر سے اوپر نہیں جا سکتا تو میں چھوڑ دوں گا.
کچھ عرصے بعد چھوڑ پتہ چل جاتا بندے کو نہیں آپ کے پاس تو دوہری آپشن موجود ہے نا, کس لحاظ سے آپ کے پاس تو پنجاب کی اور پاکستان کی آپشن سیاست ہی کرنی ہے نا, یہاں نہیں کرنی وہاں کر لیں گے, خدمت ہی کرنی ہے نا, اپنا ذاتی تو کوئی ایجنڈا ہے نہیں, خدمت کا لیکن سفر ریاست کا دیکھیں یہ آزادی کا جو تحریک ہے نا, اس کے لیے جو بھی ہمارے اس سے پہلے سارے لوکل ہی آتے رہے ہیں نا, وزیر اعظم جو بھی ہے کیا کیا تحریک کے لیے, گل تو شنیدن تو نہیں ہوگی. اب شاہ صاحب کیونکہ مہاجر بھی رہے ہیں, امید تو مجھے بڑی ہے کہ وہ اس تحریک کو اچھے طریقے سے چلائیں گے اور مہاجرین کو ساتھ لے کے چلیں گے. چلے گئے ڈاکٹر صاحب, آپ کے ساتھ نشست میں مزہ آیا. جی سر, انشاءاللہ پھر نشست کریں گے آپ سے. ضرور جی. ناظرین اگلی نشست تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.